الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس معیار تعلیم سیمینار کے صدر محترم، منتظمین، معزز شہریان، بہنوں، پیارے بچوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حساس ٹاپک ہے۔ ملت کے درمیان پچھلے 50 سال سے اس موضوع پر بہت فکر مندی کے ساتھ گفتگو، بات چیت اور عملی کوششیں بھی الحمدللہ جاری ہے۔ بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے ایک بڑی تعداد جن کی عمریں 25-30 سال سے زیادہ ہے، وہ 2 صدیوں کے شاہد ہیں۔ آپ نے جس صدی کو گزارا، 20ویں صدی، اس کو دنیا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام سے منسوب کیا تھا، اور دنیا جب کسی صدی کو کسی نام سے منسوب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان علوم میں اور اس میدان میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں، دنیا میں سکہ انہی کا چلتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سائنس اور ٹیکنالوجی سے منسوب کیا گیا جس صدی کو، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو قومیں دسترس رکھتی تھی، دنیا میں سکہ انہی کا چل رہا تھا، آج بھی انہی کا چل رہا ہے۔ ابھی 21ویں صدی میں ہم قدم رکھ رہے تھے تو الگ الگ ناموں سے ان سے منسوب کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ 21st century is the century of information technology۔ ابھی 2001 یا 2 شروع ہوا تھا، نیا نام جڑ گیا، the 21st century will be the century of information technology enabled services۔ 2005 کے آتے آتے اس صدی کو ایک نیا نام دیا گیا کہ 21st century is the century of biotechnology۔ 2007 کے آتے آتے ایک نیا نام جڑ گیا، 21st century is the century of nano technology۔ ابھی ہم 2022 میں جی رہے ہیں، پچھلے 4-5 سال سے اور 3-4 نئے نام جڑ گئے ہیں۔ 21st century کی سینچری آف، آپ دیکھتے ہیں کہ مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو سینچری آف ڈاٹا سائنس، اس طرح کے الگ الگ نام بڑی تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ ابھی پیشرو مقرر نے یہ کہا کہ نالج ایکسپلوژن کا دور ہے۔ پہلے ایک صدی گزر گئی ایک ہی نام سے، علم، تحقیقات اور ریسرچ کے نئے نام جڑنے کا بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھے ابھی عنوان جو دیا گیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن امپاورمنٹ کا، آپ کے سشکتی کرن کا، آپ کے استطاعت کو، آپ کی طاقت اور کی قوت، آپ کی حیثیت کو بڑھانے والا ایک اہم ٹول ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ جانتے ہیں جس ملک کے ہم شہری ہیں، 1947 میں جس ملک آزاد ہوا، مشکل سے 20 یونیورسٹیز تھے اس ملک میں، 500 کالجز کی تعداد تھی۔ ہائر ایجوکیشن کا جو انرولمنٹ تھا وہ صرف 1% تھا۔ آج ہم 2022 میں ہیں، اتنی تیزی سے یہ ملک بھی ترقی کر گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہاں کے وسائل کیا ہیں، ان وسائل سے ہم کتنا استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کے استفادے میں کیا رکاوٹیں ہیں اور وہ کیوں ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے آتے آتے اس ملک کے عزیز نے بھی اتنی ترقی کی تعلیمی اداروں میں، اس کے توسیع میں، کہ جہاں 20 یونیورسٹیز تھے، آج 1100 سے زیادہ یونیورسٹیز بھارت میں ہیں۔ جہاں 500 کالجز تھے، آج کالجز کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جہاں ہائر ایجوکیشن کا انرولمنٹ 1% تھا، تو وہ 15 سے 20% انرولمنٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ ہے تعلیم کی توسیع۔ اس توسیع میں ہم اس بات کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو اس سے کما حق و استفادے میں، فائدہ اٹھانے میں ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ یہ بار بار آپ کے سامنے فگرز آ رہے ہیں۔ اس میں پھر معیار کے ساتھ ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ آج کی دنیا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا کی تاریخ کو جب بھی اٹھا کے دیکھیں گے آپ، دنیا میں انہی قوموں کا، انہی انسانی گروہوں کی عزت و احترام کیا گیا ہے جن سے دنیا کے انسانوں کو کچھ فائدہ پہنچا ہے۔ جن قوموں کے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، دینے کے لیے کچھ رہا ہے، دنیا کی قوموں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کر کے اپنے مقام کو، وہ مقام جو ہمارا دنیا ماضی میں تھا، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ اسی ملک میں جس کے ہم باشندے ہیں، جس کے ہم شہری ہیں، ملک میں جہاں 1100 سے زیادہ یونیورسٹیز اور 40,000 سے زیادہ کالجز کی توسیع ہوئی ہے لمبی چوڑی، ان میں بعض ادارے، بلکہ بہت سے ادارے ایسے بنے ہیں جن میں ہمارے ہی اس ملک کے نونہالوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے، لڑکوں نے، لڑکیوں نے تعلیم حاصل کر کے اس ملک کی ترقی کی ہے۔ جو کچھ بھی ہے ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے مرہون محنت ہے۔ نہ صرف اس ملک میں بلکہ یہاں سے فارغ ہو کر دنیا کے چپے چپر پر یہاں کا ٹیلنٹ اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ جینے والی، ہمارے ساتھ رہنے والی مختلف قومیں، مختلف ہمارے بھائی برادران وطن، وہ بچے انہی اداروں سے پڑھ کر، وہ کوالٹی مینٹین کر کر، انہوں نے اس ملک کو، اپنی قوموں کو، اپنے سماج کو ایمپاور نہیں کیا بلکہ دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ بھی انہوں نے پیدا کیا۔ اس کے اداروں کی ایک لمبی فہرست آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ اسی ملک میں، جو معیار تعلیم کے لیے بہت مشہور سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 23 IITs جو بھارت کے سب سے زیادہ مشہور نہیں بلکہ دنیا کے مشہور معیاری انجینئرنگ کالجز میں جس کا شمار ہوتا ہے، 31 NITs ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز اس ملک میں۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ڈیولپمنٹ اور اس کے ریسرچ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور کارپوریٹس نے مل کر 26 انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اسٹیبلش کیا ہے۔ مینجمنٹ کے میدان میں 26 IIM اسٹیبلش کیے ہیں۔ میڈیکل سائنسز کے میدان میں جو نئے نئے ریسرچ آپ بھارت میں دیکھتے ہیں، اس کا کنٹریبیوشن صرف ایمز کا ہوتا ہے۔ 19 ایمز کی تعداد اس ملک میں آپ کے ہمارے بچوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سائنس کے میدان میں غیر معمولی ریسرچ ہو، دنیا کو نت نئے تحقیقات، نئے نئے مسائل کے حل نکالنے والے لوگ سائنسداں کی حیثیت سے پیدا ہو، اس لیے 7 آئیسر نام کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن ریسرچ کے نام کے ادارے قائم ہوئے۔ 2 نائزر ٹاپ لیول کے سائنٹسٹ پیدا کرنے والے ادارے اس ملک میں بنائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الگ الگ میدان میں غیر معمولی معیاری اداروں کا جو جال پھیلا ہے، وہاں سے فارغ ہو کر لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کیا، کیسے ایمپاور کیا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی ایک لمبی تفصیلات ہے، اس کے الگ الگ واقعات الگ الگ موقع پر آپ نے کچھ سنے ہیں، اخبارات میں، ویڈیو مختلف جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے آتے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے انہی اداروں سے فارغ ہونے والے ہمارے اس ملک کے عزیز کے وہ طلبہ و طالبات جو معیار تعلیم کو لے کر، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے وجود کو یہاں اس ملک میں اگر آپ منوانا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت کو واقعی ایک اہمیت کی حیثیت آپ کی ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس ملک کو کچھ دینے والا، کچھ کنٹریبیوٹ کرنے والا یہ گروہ ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ثابت کرنے کے لیے آج کے دور میں یہ ادارے جس کے اطراف میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے نکلنے والا ہمارا جو ٹیلنٹ ہوگا، وہاں سے نکلنے والا جو ہمارے ذہین طلبہ ہوں گے، وہ پوری ملت کی نمائندگی کریں گے، صرف اکیلے ایک خاندان کے نہیں، ایک فرد کی نہیں،
بلکہ پورے ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی حیثیت کو بدلنے میں وہ معاون بنیں گے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اس ملک کے ٹاپ لیول کے ایسے برین ہیں مینجمنٹ کے اور الگ الگ میدان کے لوگ جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں صرف کام کرنے والے کل پرزے کی حیثیت میں نہیں رہے بلکہ انہوں نے لیڈر کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا. وہ کارپوریٹ لیڈر کی حیثیت سے وہاں کام کر رہے ہیں. ایک ایک کمپنی ایک چھوٹے ملک کے بجٹ کے برابر ہے. بھارت کی دو تین چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بجٹ کے برابر ان کمپنی کا بجٹ ہے. وہ سی او وہ ایگزیکٹو جو آفیسر ہے کمپنی کا وہ ہمارے کسی بھی ریاست کے چیف منسٹر سے بڑھ کے حیثیت اس کی ہوگی. ایسے بڑی بڑی کمپنیز کے ذمہ دار یہاں کے فارغین بن چکے ہیں. آپ ہمیشہ نام سنتے رہے ہیں پیپسی کو کمپنی کا. ایک خاتون اندرا نوئی کے نام کے جب 15 سے 20 سال سے اسی کمپنی کی ذمہ دار رہی ہے, ابھی جسٹ ریٹائرمنٹ ہوا ہے. آئی بی ایم جو سافٹ ویئر کمپنی ہے مشہور, اروند کرشنا جو اس کا سی او آج بھی ہے اس کمپنی کا. گوگل کا کون نہیں جانتا, سندر پچائی اس کا جو سی او بنا ہے. مائکروسافٹ کمپنی کا جو سی او ہے ستیہ نڈالا, کون نہیں جانتا اس کو. فیشن کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی دنیا کی شنل, ابھی آپ نے نام سنا ہوگا, مہاراشٹر کی خاتون جو ہے جس نے آئی ایم سے ایم بی اے کیا تھا, وہ خاتون اس کی فی الوقت سی او ہے لینا نائر. آپ نے ٹویٹر کمپنی ابھی جو ایلن مسک نے خریدا ہے اور ہمارا بھارت کے جو سی او تھا پراگ اگروال اس کو ہٹا گیا, لیکن بہرحال دنیا کی ایک مشہور کمپنی کا ایک سی او کی حیثیت سے وہ آدمی نے اپنا مقام پیدا کیا تھا. یہ ہمارے اس ملک سے یا اسی مٹی سے اسی فضا سے نکلے والے ایک نوجوان ہیں. نہ صرف اس ملک میں اس طبقے نے اپنا مقام اور مرتبہ اونچا کیا ہے بلکہ معیار تعلیم کی بنیاد پر کنٹریبیوٹ کرنے والے گروپ بنتا ہے. اگر آپ تو آپ کا مرتبہ مقام کیا ہوگا اس کی ایک مثال مزید اور آپ کو دوں. کلدیپ نیر مشہور صحافی رہے ہیں بھارت کے, انتقال ہو گیا. آج سے 10 سال پہلے امریکہ کے دورے پہ گئے اور آنے کے بعد جو مضمون لکھا تھا اس مضمون میں انہوں نے کچھ تفصیلات دی تھی کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ امریکہ جا چکا ہوں, لیکن اب کی بار میں امریکہ گیا تھا تو بھارتیوں کے ساتھ جو وہاں کا رویہ ہے اور بھارتیوں نے جو تاثرات ہم کو دیے ہیں اس سے پہلے وہ تاثرات کبھی نہیں مل سکے. کیا تاثرات تھے؟ ہر بھارتی چاہے واشنگٹن کا ہو, نیو یارک میں ہو اور کہیں رہتا ہو, اس نے یہ شیئر کیا کہ اب امریکن نہ صرف حکومت بلکہ امریکہ کی عوام الناس ہمارا بہت احترام کرتی ہے. اس کے حوالے میں اس نے تقریباً 20 سے 25 مثالیں دی تھی. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو مکمل کروں گا. اس نے ایک واقعے کا ریفرنس دیا 2003 میں جو امریکہ میں ہوا تھا. بھارت کے انہی مشہور اداروں سے فارغین جس میں آئی آئی ٹیز بھی تھے, آئی ایم کے لوگ بھی تھے, این آئی ٹیز کے لوگ بھی تھے, ٹرپل آئی ٹیز کے لوگ بھی تھے, انہوں نے اپنا ایک گولڈن جوبلی ایئر منایا کانپور آئی آئی ٹی نے. اور امریکہ کے بہت سے بڑے کارپوریٹ گھرانوں کو مدعو کیا. بل گیٹ جیسا آدمی بھی مدعو تھا اور اس چیف گیسٹ نے تقریر کی. سب کو معلوم ہے, سب نے ویڈیو میں اس کو سنا ہے ہمیشہ. بھارت کے ان مشہور اداروں سے 3,500 کی تعداد میں جو نوجوان موجود تھے امریکہ کے شہر سلیکون ویلی میں, ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا گیا کہ the US imports oil from سعودی عربیہ. سعودیہ سے وہ تیل منگواتے ہیں. The US imports cars from Japan. اس نے آگے کہا the US imports TV from Korea. وہ چونکہ شراب بھی پیتے ہیں اس لیے اس نے اگلا جملہ کہا the US imports whiskey from Scotland. آخری سوال یہ تھا تو what do we import from India? ہم انڈیا سے کیا منگاتے ہیں, کیا آتا ہے انڈیا سے؟ وہ 3,500 نوجوانوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ we import these people are really smart people. جن لوگوں کی صلاحیتوں کے بلبوتے پر
ट्विटर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो और कोई कंपनी हो, वो कंपनी दुनिया की मशहूर कंपनी बन जाती है तो उन सलाहियतों को कौन एहतराम से नहीं देखेगा। दूसरी मिसाल नैयर साहब ने यह दी थी कि आज खला के रिसर्च का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट नासा दुनिया का, आज से 12 साल पहले की तादाद ये बता रही है कि नासा में भारत के 18% साइंटिस्ट काम करते थे, 18% साइंटिस्ट। जिस मुल्क के किसी बड़े तहकीकी इदारों में इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई साइंटिस्ट काम करने लग जाए, जाहिर बात है कि उस मुल्क के लोग कम पढ़े लिखे गंवार तो नहीं है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इन लोगों के वजूद की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर को सपोर्ट मिल रहा है, उसकी तरक्की में इनका हाथ है, तो उनके एहतराम में इजाफा होना शुरू हुआ। अभी 2022 के मार्च की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, दुनिया की माइनॉरिटीज की स्टडी की गई, अक़लियतें मुख्तलिफ ममालिक में जो रहती हैं। इत्तेफाक इस महीने दिसंबर की 18 को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाने वाले भारत की जनता। तो दुनिया के माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है, किस हालत में वो लोग हैं, वो रिपोर्ट जो छपी है तो उसमें एक फ्रंट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया के दिया गया था कि द डिसेंट माइनॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे डिसेंट माइनॉरिटी कौन है। वो कहा है कि अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय हैं, 40 लाख हिंदुस्तानी भारत में वहां रहते हैं। डिसेंट कौन से बुनियाद पर हुए, उसके तो आदाद और शुमार सामने आए हैं। तो 40 लाख में से 16 लाख वो लोग हैं जो वीजा पे गए हैं, परमानेंट शहरी नहीं है। 14 लाख वो लोग हैं जो वहां के शहरी हैं और 10 लाख वो हैं भारतीय जो वहां की पैदावार है, यूएस बॉर्न सिटीजन्स हैं। इस तरह से 40 लाख लोग वहां रहते हैं। तो किस कैफियत में है, क्या वो अपना कशकोल फैला के जी रहे हैं या अपनी सलाहियतों को लवाह मनवा रहे हैं। तो उनकी जो हकीकत है वो ये बताती है कि अमेरिका का, यूएस का पर कैपिटा इनकम 63,924 रुपये है और भारतीयों का पर कैपिटा इनकम $1,23,700 है। उनका $63,000, इधर $1,23,000 पर कैपिटा इनकम, डबल से के बराबर। ग्रेजुएट्स, अमेरिका में जो ग्रेजुएट्स हैं, अमेरिका के नेशनल एवरेज ग्रेजुएट्स का वो 34 है, 34%, जबकि 40 लाख भारतीय जो वहां आबाद है उनके ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो 79 है। मतलब 79% ग्रेजुएट्स भारत के हैं, तो अमेरिका का नेशनल एवरेज 34 है। गुर्बत, वहां $40,000 से कम जो सालाना इनकम वाले को गरीब कहते हैं, उसमें 33% अमेरिकन है और भारतीय सिर्फ 14% है। अमीर किसको कहेंगे? $2 लाख जिसका सालाना इनकम है वह फाइनेंशियली साउंड समझा जाता है। भारतीयों की तादाद 25% है, जबकि नेशनल एवरेज अमेरिका का 8% है। अमेरिका में जितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का 9% इंडियन डॉक्टर्स हैं। मैं आपको मरूब नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपसे यह दरख्वास्त कर रहा हूं, हो सकता है ये रिजल्ट लाने में, आने में मजीद 100 साल लगें, 50 साल लगें। इस मुल्क में जिन इदारों से फारिग होकर यहीं के लोग दुनिया की सतह पर अपना एक मकाम पैदा कर सकते हैं सिर्फ मादी बुनियादों पर, तो हमारे पास तो एक बेहतरीन अखलाकी निज़ाम के साथ अगर बासलाहियत हम बनते हैं और वो सलाहियतें
یہاں کے ملک کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو جو احترام دنیا کے کونے کونے میں باصلاحیتوں کے لوگوں کا ہو رہا ہے آج، تو اس کے لیے زمین تنگ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے فضا بالکل اوپن ہو گئی ہے۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر نہ صرف آپ کے لیے روزگار ہے، بلکہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ابھی جیسا یہ کہا گیا تھا ایمپاورمنٹ کا ذریعہ ہے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ یہ صرف معاشی ایمپاورمنٹ کا ذریعہ نہیں رہے، وہ صرف سوشل ایمپاورمنٹ کا ذریعہ نہیں رہے، بلکہ آج اس اداروں سے فارغ باصلاحیت لوگوں کے لیے پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کا بھی ذریعہ بنا ہے۔ اسی سپر پاور کی جو نائب صدر ہے وہ خاتون یہاں کی رہنے والی بھارت نژاد ہے۔ ابھی لندن کے جو پرائم منسٹر بنے، تصور نہیں کر سکتے تاریخ میں، صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو دنیا میں حکومت کرنے کا موقع وہ صلاحیتیں دے رہے ہیں۔ تو برطانیہ کا وزیر اعظم اس بنیاد پر نہیں بنا کہ اس نے کچھ مینیپولیٹ کیا ہو، کچھ غلط کام کیا ہو، پبلک کو بھڑکایا ہو، میڈیا کو خرید لیا ہو، ووٹرز کو گمراہ کیا ہو، بلکہ اس کی اپنی صلاحیتیں تھیں۔ وہاں کی عوام نے سمجھا کہ اس کی صلاحیتوں کے نتیجے میں موجودہ مسائل سے ہم باہر نکل سکتے ہیں اور اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، تو ان صلاحیتوں کے حاملوں کے ہاتھ میں ستہ دے دی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ پیارے بچے، معصوم بچے جتنے بیٹھے ہیں، سب نے مل کے اگر یہ طے کیے کہ ہم جس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کو سنوارنے، اس ملک کے مسائل کے حل کرنے میں، اس ملک کی ترقی میں ہماری صلاحیتیں اگر لگتی ہیں، تو ہماری صلاحیتیں جس دن لگے گی اور صلاحیتوں کو لگتے ہوا احساس ہوگا اکثریت کو، تو اس دن آپ کی طرف دیکھنے والی نگاہ بدل جائے گی۔ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہی ملت کے سائنٹسٹ کی بنیاد پر بھارت سپر پاور بن رہا ہے، انہی کے ماہرین معاشیات کے حل جو پیش کیا ہے انہوں نے، یہاں کے معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں، انہی کے درمیان پائے جانے والے ماہرین تعلیم نے جو نسخہ تعلیم کا دیا ہے، اس سے بہترین جنریشنز، باصلاحیت جنریشن پروان چڑھ رہی ہے۔ انہی کے ڈاکٹرز سے غیر معمولی علاج و معالجے کے معاملات طے ہو پا رہے ہیں۔ جب یہ یقین بڑھے گا اکثریت کا، تو وہ آپ کو نعمت سمجھیں گی اور پھر وہ خود اٹھ کے کھڑے ہوگی اور بولے گی کہ اب ان کو NRC کی ضرورت نہیں ہے، CAA کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے لیے نعمت ہے، ان کو تو یہی رہنا چاہیے۔ وہ لوگ اٹھ کے بولیں گے اس دن۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ ہم اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کریں، اور وہ صلاحیتوں پروان چڑھانے کے لیے سارے مواقع اس ملک میں موجود ہیں، وہ اس طرح کے ادارے موجود ہیں، آپ کے لیے ایڈمیشن کے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، سارا سسٹم ٹرانسپیرنٹ اور ایک دم شفاف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عزم کریں اس بات کا کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ یہ جتنے افراد دنیا کے کونے پر کونے گئے ہیں، اس میں سے 99% بچے ایسے ہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے شہروں سے، چھوٹے چھوٹے قصبوں سے، چھوٹے چھوٹے اداروں سے، ضلع پریشد کے پرائیویٹ مینجمنٹ کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں۔ میری درخواست موجود جتنے یہاں ذمہ داران ہیں، صرف ہم مہاراشٹر کا تجزیہ کریں تو وہ ٹولز ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں ملت کو سنوارنے کے۔ آج کے اس مشکل دور میں بھی جو وسائل چاہیے ملت کو سنوارنے کے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس سے سرفراز کیا ہے۔ اردو میڈیم کے 5000 پرائمری اسکول اس اسٹیٹ میں ہیں، 1500 کے قریب ہائی اسکول کا مینجمنٹ مسلمان سنبھالتے ہیں، 300 سے زیادہ جونیئر کالجز کا مینجمنٹ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ کس نے روکا آپ کو ایکسٹرا کلاس لینے سے؟ کس نے روکا آپ کو بچوں کو
تعلیمی معیار ان کو بڑھانے پر؟ کس نے روکا جو ہے مینجمنٹ کو کہ اپنے اساتذہ پر توجہ دے کر ان کی صلاحیتیں پروان چڑھانے کی، اس پہ ان سے کام لینے پر؟ بھائیوں، پیرنٹس کو میں دوش نہیں دوں گا. میری درخواست اداروں کے ذمہ دار اور اساتذہ سے زیادہ ہوگی. ہمارے اساتذہ کو ماں باپ بھی بننا ہے، ہمارے اساتذہ کو اساتذہ بھی بننا ہے، بچوں کے دوست اور سہیلی بنی، اور یہ تمام حیثیتوں کے ساتھ ان کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. زمانہ تیزی سے سوچ و فکر کو تبدیل کر رہا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس لاپرواہ ہو چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس کے پاس اب بچوں کے تعلیم کی فکر نہیں ہے. وہ زمانہ چلا گیا. میں ایک سروے رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. آنے والے مہمان کا پرتباک ہم استقبال کرتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کے تعلیم کے تحت، چاہے پڑھا لکھا پیرنٹ ہو، پیرنٹ ان پڑھ ہو، پیسے والا پیرنٹ ہو یا کوئی غریب پیرنٹ ہو، ہر پیرنٹ، آپ کو تعجب ہوگا، بیچاری ہماری وہ بہنیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں برتن دھونے کا، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے. ہم ایک چھوٹے سے سروے رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. بیڑ شہر ایک چھوٹا شہر ہے. 86 گھروں کا ہم نے سروے کیا تھا، ایک دم سلم ایریا ٹائپ بستی کا. 86 گھروں میں جو بچے ڈراپ آؤٹ تھے، 150 بچے ڈراپ آؤٹ نکلے، اسکول چھوڑ کر ابو کی جان کے ساتھ کام پہ چلے جا رہے ہیں. ڈراپ آؤٹ کی وجہ آج سے ہو سکتا ہے 15 سال 20 سال پہلے معاشی مجبوری، فائنینشل کرائسس ہو، لیکن ہم نے وہ 86 گھروں کے پیرنٹ سے جب بات کی تو ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ سر فیس کا مسئلہ نہیں تھا، کتابوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا بچہ 7th میں آ گیا، نہ ابو کا نام لکھتا ہے، نہ امی کا نام لکھ سکتا ہے، نہ اخبار پڑھ سکتا ہے، نہ آنے والا خط پڑھ سکتا ہے، نہ بس کا بورڈ پڑھ سکتا ہے. تو میں نے کہا بیٹے چلو میرے ساتھ اینٹ کے بھٹی پر، چل میرے ساتھ پان ٹپری پر، چل میرے ساتھ گیرج پر، چل میرے ساتھ فرنیچر کا کام کرنے پر. میں نے اسکول چھوڑ دیا اور کام بچہ سیکھ رہا ہے، فائنینشلی سپورٹ بن گئے ہمارے لیے. میکسیمم میں کہہ رہا ہوں 99.9% پیرنٹس کا یہ جواب تھا کہ آپ کے اسکولوں کا معیار گرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو چھڑوایا اور اپنے کام پہ لگوایا. اردو میڈیم کے ادارے سب ہم وابستہ ہیں اس سے. اس کا دوسرا جواب یہ تھا 86 بچے ایسے دکھے ہم کو ایک بستی کے جہاں چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے لوگ، جس کا گیریج ہے، پان پٹی ہے، چھوٹی ہوٹل ہے، انڈوں کی دکان ہے، مچھلیوں کی دکان ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ 86 بچے ایسے تھے جو 5ویں سے اردو میڈیم سے نکال کر دوسری میں مراٹھی میڈیم میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا یہ کیا تعجب کی بات. تو اسکولوں سے جواب یہ آیا کہ سر 5ویں میں تھا، کچھ نہیں آ رہا تھا اس کو، ہم نے 5ویں سے نکال کے مراٹھی میڈیم اردو میں ڈالا. ہم نے پوچھا آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 3ری میں آ گیا. 1 ہی سال ہوا. کیا نتیجہ نکلا صاحب آپ کا؟ تو کچھ نہیں. بولے ہم کو کیا چاہیے، انڈوں مرغیوں کا حساب رکھے، ہوٹل میں چائے کا حساب رکھے، اخبار پڑھ کے سنائے، بس کا بورڈ پڑھ سکے. بچہ ہمارا 2 سال میں سب کر رہا ہے، ہمارے لیے کافی ہو گیا. ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے 2 سال کی کووڈ کے بعد جو ڈاؤن ٹراڈن گھرانوں کے بچے ہیں ان کا معیار بہت خطرناک سطح پر اور نیچے گر چکا ہے. ابھی ایک حوالہ آپ کو ملا ہے الطاف صاحب کی گفتگو میں اورنگ آباد شہر کی گورنمنٹ کی رپورٹ جو SCRT نے سروے کیا پچھلے سال جون 21 میں 10,000 بچے 78 اسکولوں کا سروے کیا. کیا پایا؟ 81% بچے سبجیکٹ کا کنٹینٹ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. صرف 16% بچے ایسے تھے جو الفابیٹ چاہے وہ اردو کے ہوں، چاہے مراٹھی کے ہوں، چاہے انگلش کے ہوں،
الفابیٹ جاننے والے بچے 5ویں کلاس کے 16% بچے جان رہے ہیں. یہ سب کی صورتحال ہے. معیار تعلیم کا غم پورے بھارت کا ہے، مگر اس سے زیادہ سنگین اور شدید وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر بہت گمبھیر ہوں، سوچیں اس پر، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں جو جہاں ہے. ہمارے وہ اساتذہ جو ابھی سروس پہ ہیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ مینجمنٹ حکم دے. وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میرے یہ بچے کل میرے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. مینجمنٹ جو ادارے چلا رہے ہیں، آنکھ بند کر کے پیرنٹس نے آپ پر بھروسہ کیا ہے اور آپ کے حوالے بچوں کو کیا ہے. خدا را ان کو قربان ہونے سے بچائیے. پیرنٹس ہمارے نظر ضرور رکھیں اس بات پر کہ جس ادارے میں آپ کا بچہ جا رہا ہے، ہفتے میں 2 ہفتے میں ضرور جا کے ٹیچرز سے، ہیڈ ماسٹر سے ضرور دیکھیں، چیک کریں اس کی نوٹ بکس، اس کے ایگزام کے ٹیسٹ پیپرز، اس کو کبھی کچھ پڑھنے لگائیں، اس کو لکھنے لگائیں، اور چیک کرتے ہوئے اس کے معیار پر اسکولوں کے مینجمنٹ سے گفتگو کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں. آخری درخواست کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا نے، گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے اسکولوں کی کوالٹی پہ نظر رکھنے کے لیے پیرنٹس ایسوسی ایشن کو بہت طاقتور بنایا ہے، لیکن اسی حکمت کے ساتھ ہمارے اداروں نے اس کو کچل کر رکھ دیا ہے. میری درخواست ہے کہ آپ کے بچے جن جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ جس اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں ذرا اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کی کیبن میں جو لسٹ لگی ہوئی ہے پیرنٹس ایسوسی ایشن کی، اس کو حاصل کیجیے. پیرنٹس ایسوسی ایشن کو مضبوط کیجیے. ماہانہ کم سے کم ایک میٹنگ اس سارے مسائل پر اسکول میں اس کی طرف آپ توجہ دیجیے. آپ کے بچے کے معیار آپ کا حق ہے. گورنمنٹ نے ابھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بل منظور کیا ہے، ابھی وہ بل کھٹائی میں ہے. رائٹ ٹو کوالٹی ایجوکیشن وہ جب آئے گا، لیکن آپ اپنے بچے کی کوالٹی کی طرف سے الرٹ رہیے اور اس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ملت کے نوجوانوں کی معیار تعلیم میں بہترین اضافہ کرے. ان کو موجود جتنے معیاری ادارے ہیں ان کے داخلہ ان کا آسان ہو، اور اس معیار پر دنیا میں دوبارہ وہ مقام جو انہوں نے کھویا ہے اس کو حاصل کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.